ایک پیغام یہ ہے جوانوں کے لیے بالخصوص پیغام ہے بڑی توجہ سے، مکھوڑوں سے لے کر اشرف المخلوقات تک کتنی مخلوق ہے پیدا ہوتی ہے، جیتی ہے، جی رہی ہے، ہم بھی جی رہے ہیں، وہ مخلوق بھی جی رہی ہے۔ ہم ایک گھر میں ہم بھی جیتے ہیں، ہمارے گھر میں باندھا ہوا وہ جانور بھی جی رہا ہے جو ہم نے باندھا ہوا ہے گوشت کے لیے یا دودھ کے لیے، وہ بھی جی رہا ہے، وہ بھی جی رہا ہے۔ وہ جانور جو ہم نے اپنے گھر میں باندھا ہوا ہے دودھ کے لیے، وہ بھی جی رہا ہے۔ ہم نے جو مرغی انڈوں کے لیے پالی ہوئی ہے وہ بھی جی رہی ہے، جو گھوڑا سواری کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی جی رہا ہے، ہم بھی جی رہے ہیں، سارے جی رہے ہیں، سارے جی رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے اس بات کو ذرا سنبھالیے گا، یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو پھر کہیں سے نہ ملے زندگی میں۔ اس فقیر سے جو بات مل رہی ہے ہو سکتا ہے مل بھی جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے اس طرح نہ ملے جو میں کہہ رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جینا کیا ہے؟ جی تو ساری مخلوق رہی ہے، جی تو ساری مخلوق رہی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں فلسفہ دیا ہے، شریعت نے ہمیں ایک قانون بتایا ہے، جینے کا فلسفہ بتایا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ جیتے ہیں جو مرغی سے بھی نیچے جیتے ہیں، جو بھینس سے بھی نیچے جیتے ہیں، جو گدھے سے بھی نیچے جیتے ہیں۔ نوجوان ہے، سمجھ آئی؟ نیچے جیتے ہیں، جو حیوانوں سے نیچے جیتے ہیں، حیوانوں سے نیچے جیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حیوانوں کے برابر جیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو حیوانوں سے اوپر جیتے ہیں۔ جو حیوانوں سے اوپر جیتے ہیں انہیں انسان کہتے ہیں۔ انسان جب جیتا ہے وہ زندگی جو جانور سے نیچے ہے، تو شکل میں انسان ہے، جینے میں انسان نہیں، جینے میں انسان نہیں، جینے میں انسان جانور سے نیچے ہے، جانور سے نیچے ہے۔ اگر جانور کے برابر جیتا ہے پھر بھی جینے میں شکل میں انسان ہے، جینے میں انسان نہیں، جینے میں حیوان ہے، جینے میں حیوان ہے۔ جب انسان سے اوپر جیتا ہے پھر دیکھنے میں بھی انسان ہے، جینے میں بھی انسان ہے۔ حیوان جیتے ہیں، حیوان جیتے ہیں، حیوان سے نیچے جیتے ہیں، حیوان سے اوپر جیتے ہیں۔ کہاں کہاں لوگ جیتے ہیں، کس انداز میں جیتے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مزے کی زندگی جی رہے ہیں۔ جانور بھی مزے کی زندگی نہیں جی رہے، یہ زندگی جانور سے نیچے ہے، کہ مزے کی زندگی جانور نہیں جیتا، مزے کی زندگی جانور نہیں جیتا۔ اب جو لوگ جانور کی طرح جی رہے ہیں وہ کیسے جی رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی ہے، مرغی اور مرغے کا آپس میں ملاپ بغیر وقت کے نہیں ہوتا، بغیر وقت کے جانور کا آپس میں بغیر وقت کے نہیں ہوتا، بغیر وقت کے وہ شہوت کا اندھا نہیں، نر ہو یا مادہ، وہ شہوت کا اندھا نہیں کہ بغیر مخصوص پیریڈ کے وہ ہر وقت اپنی شہوت کا انتظام کرتا پھرے۔ آپ نے جانور رکھے ہوئے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ سنیے، مرغی بچے دیتی ہے، جب بچہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے، وہی مرغی جو آدھے آسمان تک اڑ کے اپنے بچے کو بچانے کے لیے چیل کے پیچھے چلی جاتی ہے، وہی مرغی جو آدھے آسمان تک بچے کو بچانے کے لیے چیل کے پیچھے چلی جاتی ہے، وہی مرغی جب بچہ اپنے پوزیشن میں آ جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اسے چونجوں سے ڈس ڈس کر اسے اپنے سے علیحدہ کر دیتی ہے، اسے اپنے سے علیحدہ کر دیتی ہے، اسے پھر اپنے پروں کے نیچے جگہ نہیں دیتی۔ یہ تو جانوروں کی طرح جینا ہے نا۔ آپ اور ہم آئے، ہمارے بچے ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں کو پڑھایا لکھایا، تعلیم دلوائی، تعلیم دلوانے کے بعد ان کے لیے مکان بنایا، ان کی نوکریوں کا، ان کے کمانے کا بندوبست کیا، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا کہ یہ علیحدہ ہو گئے، اب یہ اپنا انتظام چلانے کے قابل ہو گئے۔ یہ جانوروں کی طرح ہو گیا معاملہ۔ یہ معاملہ کہاں تک ہو گیا؟ اگرچہ یہ درست مانا جاتا ہے آج کل کے دور میں، لیکن یہ سمجھیے یہ انسانوں کی طرح جینا نہیں، یہ انسانوں کی طرح جینا نہیں، یہ حیوانوں کی طرح۔ حضرات بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ حیوانوں کی طرح جینا، اس طرح تو حیوان بھی جیتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنا سنبھالنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود چگنے کے قابل، خود کھانے کے قابل، خود رہنے کے قابل، بس علیحدہ ہو گئے، معاملہ حل۔ انسانیت اس سے اوپر ہے۔ اس سے اوپر فرمایا جو اپنے اس کنبے سے ہٹ کے دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنوں کے لیے تو حیوان بھی جیتا ہے، اپنوں کے لیے تو حیوان بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو حیوان بھی کرتا ہے۔ آپ کسی بھوکے جانور کو اس کا من پسند چارہ ڈال دیں، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا اس سے آگے آپ زور سے بھی کھلانا چاہیں تو وہ کھانے کا نہیں۔ یہ زندگی جی رہے ہیں جانور بھی، جانور سے نیچے جو جی رہے ہیں وہ تو نیچے ہیں، یہ جانوروں کی۔ اب فرمایا جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، فرمایا جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے، بس آخری جملہ ہے، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے وہ محبوب کریم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے انسانیت میں جب آپ داخل ہوں گے تو اپنوں کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا پڑے گا، اپنوں کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا پڑے گا۔ جب اپنوں کے ساتھ صرف اپنوں تک رہیں گے تو پھر انسانیت میں نہیں جائیں گے۔ انسانیت میں داخل تب ہوں گے جب اپنی آل اولاد اور اپنے کنبے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جئیں گے، پھر آپ انسان کہلا سکیں گے، پھر آپ انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر جب حضور کے فرمان کے مطابق جب اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کریں گے، پھر مولا علی کا فیض آ جائے گا، پھر صدیق اکبر کا فیض آ جائے گا، پھر مدینہ شریف سے دروازے کھل جائیں گے، پھر وہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا پورا ایک دروازہ نہیں بلکہ ایک پورا کیا کہتے ہیں اس کو سپیل کھل جائے گا، پھر وہ دریا امڑ آئے گا کہ اب یہ شخص انسانیت کی زندگی میں سے انسانوں سے بھی ممتاز نظر آ رہا ہے، انسانوں سے ممتاز۔ اب جس حوالے سے وہ جینا چاہے، دنیا کے حوالے سے جینا چاہے، دین کے حوالے سے جینا چاہے، اپنی چار دیواری میں جینا چاہے، محلے میں جینا چاہے، اپنے بھائیوں کے حوالے سے جینا چاہے، رشتہ دار محلے داروں کے حوالے سے جینا چاہے، دوست احباب غریب لوگوں کے لیے جینا چاہے، کم از کم انسانیت کی زندگی میں تو آئے، کم از کم انسانیت زندگی میں تو آئے، ورنہ انسان ہی نہیں کہلا سکے گا پھر کیا ہوگا۔ اس لیے آج یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم انسانیت کی زندگی جی نہیں رہے، بلکہ ہم محدود ہو کے رہ گئے اپنی ذات تک اور اپنی ایک حد تک کہ یہی ہمارا فرض ہے اور یہی ہمارا قانون ہے۔ یہ تو بے شک جو میں نے کہا ہے اس کو اگر آپ کو یاد رہے تو آپ معاشرے میں آنکھیں کھول کے جا بجا چیک کرتے چلے جائیں، جہاں آپ کو کوئی دقت اور گرا نظر آئے مجھ سے رابطہ کریں کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ یہاں پہ درست نظر نہیں آ رہی، اگر ساری کی ساری درست ہو تو پھر دعا کریں اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔